کئی موضوعات کے اوپر جو میں نے آپ کو ویلاگ پیش کیے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تعلیمی حساب سے آپ اپنے بچوں کی کیئرنگ کریں۔ میں نے کافی دفعہ اس سے متوجہ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ آپ کو موجودہ معاشرے کے اندر اور موجودہ حالات کے اندر جو اس وقت ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، وہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا اور آن لائن بزنس کا یا آن لائن جاب کا یا آن لائن کیریئر جو بھی ہیں اس کو اپنانے کا۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو چیز میں یہ بتا رہا ہوں کہ تعلیم سے میں آپ کو یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں، ضرور دیں، لیکن ساتھ ساتھ موجودہ جو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے تمام سراؤنڈنگس کی جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کئی ثبوت بھی میں نے پیش کیے اور تھوڑا سا ٹچ بھی دیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ والدین کو کم سے کم تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ تمام کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے زندگی میں کامیاب ترین اور خوشحال ترین، صحت مند ترین، یعنی اس کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے جس میں کامیابی، کامرانی، سکون، خوشحالی، یعنی ہر چیز موجود ہو، صحت و تندرستی موجود ہو۔ اب اس کے اندر سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ معاشی کیفیت اور روزگار یعنی کیریئر کے حوالے سے۔ تو کیریئر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ موضوعات پیش بھی کیے، آن لائن کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن بھی دی۔ اب اس کے اندر میں موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیمی نظام میں بھی کچھ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور یہ میں آپ کو تھیوریٹیکل یا تصوراتی انداز سے بات نہیں کر رہا یا فرضی انداز سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں خود فیلڈ کے اندر ایز این انجینئر پی ٹی سی ایل کے اندر یا ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ میں کہوں گا، کیونکہ پی ٹی سی ایل تو بعد میں آیا، لیکن ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم اس کے امپلائیز تھے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں آیا تو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے میں نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میں منیجر الیکٹریکل اینڈ میکینیکل کے طور پر جب میں نے جوائن کیا 2008 سے لے کر 2018 تک۔ اب اس دوران کے اندر پی ٹی سی ایل میں بھی، لیکن جو میں ابھی صحیح موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بچوں کے کیریئر کے حوالے سے، اس میں پولی ٹیکنک سے ڈپلوما یا ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ تو لے لیا، لیکن پریکٹیکلی طور پر بالکل صفر ہے، یعنی وہ کوئی کنسیپٹ نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا قصور ہے، نو، ان کا قصور نہیں، ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ کمی ہے۔ وہاں پر بچوں کو ہم نے تربیت دی، تربیت بھی کس انداز سے کہ ان کو انٹرنشپ کے حوالے سے کچھ عرصہ ہم نے ٹریننگ دی۔ ٹریننگ کے بیچ میں 1 مہینہ میں ان کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو بلاتے تھے۔ بلانے کے بعد جب میں ان سے پوچھتا تھا تو ظاہر ہے ان کو پریزنٹیشن کا ایکسپیرینس ہی نہیں، انٹرویو کا ایکسپیرینس ہی نہیں۔ اس حوالے سے پھر ہم نے بچوں کو گائیڈ کرنا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ایئرپورٹ پر آئے تو آپ کا شعبہ الیکٹریکل کا ہے یا میکینیکل کا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا سٹرکچر کیسے ہے، یعنی 0 پوائنٹ سٹارٹ کہاں سے ہوا، کہاں سے وابڈا کی سپلائی اس کو ملی اور کہاں کہاں گئی، اور کہاں جہاں جہاں پر بھی گئی وہاں پر ان کا فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے ایئرپورٹ کے ہر شعبے کے اندر الیکٹریکل سے ریلیٹڈ جو چیز تھی اس میں ان کو بچوں کو بتایا۔ اس کے بعد یہ تو الیکٹریکل کے حوالے سے ہمارا اسپیسیفک ایک فیلڈ تو عام جیسے گھروں میں ہم یوز کرتے ہیں، آفیسز میں یوز کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے دفتروں کا اور ہمارا جو پیسنجر ٹرمینل یا مسافروں کی آمد و رفت کے حوالے سے، یعنی ارائیول کے حساب سے، ڈپارچر کے حساب سے، روانگی کے حساب سے یا آمد کے حساب سے ہمارے سارے سیکشنز ہیں۔ اس میں اور بھی کافی یعنی کارگو سیکشن ہے سامان وغیرہ کے حوالے سے، اور ہمارے مختلف آفیسز ہیں ان کے حوالے سے ان کو سارا تفصیلاً ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ پھر پریکٹیکلی طور پر ان کو پہلے کنسیپٹ وائز جب بتایا گیا، پہلے 1 مہینہ جب چھوڑنے سے مراد یہ تھی کہ ان کو صاف صاف ہر چیز کے بارے میں
پہلے نمبر پر ٹیکنیکلی بتانے سے پہلے ان کو کچھ اصول بتا دیجیے. کیا کہ آپ نے سچ بولنا ہے. بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، پریشان نہیں ہونا، تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو، خوف کو ختم کیا جائے. کبھی فالٹ آئے وہ چھپانے کی کوشش نہ کریں. دوسرا، ان کے اندر یقین اور اعتماد پیدا کرنا کہ سچ بولنے میں آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی فالٹ آیا ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثلا یہ عملی چیزیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر اگر لائٹ گئی ہوئی تھی تو پوچھا کیوں گئی ہوئی تھی، بتایا کہ جی بریکر ٹرپ ہوا تھا. میں نے کہا بھائی آپ یہ نہ کہیں کہ بریکر ٹرپ ہوا تھا کہ آپ نے اس کو ریسیٹ کر دیا تو آن ہو گئی. ریزن ڈھونڈے کیوں ہوا. یعنی آدمی نے سیکھنا ہے تو پھر مکمل یکسوئی کے ساتھ سیکھے کہ فالٹ آیا تو آنے کی کیا وجہ ہے، تاکہ آئندہ یہ فالٹ نہ آئے. ساتھ ساتھ یعنی اس طرف لے کر جب آئے تو ہم نے صرف ٹیکنیکل تعلیم نہیں دی، ان کی کردار سازی بھی کی کہ لباس کیسے پہننا ہے، بالوں کا ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے، بولنا کیسا ہے، کرسی پر کس طرح بیٹھنا ہے، پین کو کیسے پکڑنا ہے. یعنی مکمل اس کی پرسنالٹی کو بھی ڈیولپ کرنا اور اس کی شخصیت کو تعمیر و ایک امپروومنٹ کے حساب سے یا گرومنگ کے حساب سے اس کی گرومنگ بھی پرووائڈ کرنا اور پروفیشنلی بھی گرومنگ دینا. کیا عملی اور فزیکلی، یعنی اپنی موجودگی اور وجود کے ساتھ آپ نے اس سسٹم پر کام کیا تو آپ نے کیا محسوس کیا اور کس طرح فنکشن. پھر اس کو باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں، تحریری انداز میں، ایک پریزنٹیشن کی شکل میں ان سے تیار کروائے. پھر ان سے کویسچننگ کی گئی، آنسرنگ کویسچننگ، یعنی اس طریقے سے مکمل ان کو ڈاکومنٹیشن کے بارے میں بتایا گیا، ان کو سسٹم کے بارے میں بتایا گیا، اور ہر سسٹم کے جہاں جہاں جو بھی حصے ہیں اس کے اندر مزید وہ کن پروسیس سے گزرتی ہے، کن حصوں سے گزرتی ہے اور وہ کیا کردار ادا کرتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو آفیسز کے بعد. اسی طریقے سے ایک ہمارا اسپیشل فیلڈ ہے، اس کو ایئر فیلڈ لائٹنگ سسٹم کہتے ہیں، AGL سسٹم کہا جاتا ہے، ایئر گراؤنڈ لائٹنگ سسٹم. اب یہ اس کے اندر یعنی یہ جو بہت امپورٹنٹ اور اہم جو فیلڈ ہے وہ ہے ایئر فیلڈ لائٹنگ سسٹم. اب آپ کے سامنے یہ جو چیز میں نے آپ کے پیش کی، اب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اس وقت الحمدللہ ہمارے بچے مڈل ایسٹ کے اندر ایئرپورٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور سعودی عرب میں ایئرپورٹس پر کام کر رہے ہیں، MES پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ہمارے کام بچے کر رہے ہیں. یعنی 12 سے 13 بچے میں کم سے کم بتا رہا ہوں کام کر رہے ہیں، اور کوئی سفارش، کوئی اپروچ کے بغیر اپنی صلاحیت جو ان کو تربیت دی گئی ان کی بنیاد پر سلیکٹ ہوئے اور الحمدللہ کامیاب و کامران زندگی گزار رہے ہیں. میرا جو آپ کے ساتھ اتنی طویل بحث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں والد کا کردار بہت اہم ہے. وہ بھی بچے جب آئیں ایجوکیشن کے دوران ہی ان کو کچھ چھوٹے چھوٹے کام دیں، دفتری کام جو آپ کو آفس میں کرنے پڑتے ہیں، ان کو اسائنمنٹ کے طور پر دیں تاکہ ان کی ڈاکومنٹیشن کا ایکسپیرینس ہو. اور ڈاکومنٹ کے ایکسپیرینس پوائنٹ آف ویو سے ساتھ ساتھ اس کو ٹائم دیا کریں کہ وہ آپ ان سے کوشچننگ کریں اور بچے کا خوف جھجک ختم کریں. یہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ان کو چھوٹے چھوٹے کوئی کام دیا کریں، ٹیکنیکل کام. آپ دیکھیے گا کہ بچہ جو ہے آن لائن کام کے حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر سب سے بڑا جو سینس پیدا کرنا ہے کہ ڈپینڈیبل نہیں بننا بلکہ انڈیپینڈنٹ بننا ہے. دوسرے الفاظ میں دوسروں پر بوجھ نہ بنے،
اپنے پاؤں پر سٹینڈ لے پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں. یہ شعور بچے کے اندر پیدا کریں. عام طور پر پیرنٹس یہ نہیں کرتے، اور تعلیم جب وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہر مراد لینے کے لیے پیرنٹس کوشش کرتے ہیں، اور نیچرلی کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بچے کے اندر اعتماد تعلیم کے دوران ہی پیدا کریں، تاکہ اس کے اندر یہ ہو کہ جو کچھ کرنا ہے میں نے اپنے بل پر کرنا ہے. پیرنٹس کا کام، کوئی بھی والدین، یہ قدرتی ہمارا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب و کامران ہو، اور وہ ایک معاشرے میں ایک آئیڈیل حیثیت سے لیڈنگ پرفارمنس میں ہو. کردار کے حوالے سے بھی، گفتار کے حوالے سے بھی، اپنے کیریئر اور اپنے پرفارمنس کے حوالے سے بھی، اپنے رویے کے حوالے سے بھی، اپنے ایٹیچیوڈ کے بھی حوالے سے بھی. میں نے آن لائن کے حوالے سے جو آپ سے بات کی، تو آن لائن میں تو فری کورسز موجود ہیں، اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ ان کو دیکھیے، اور دیکھنے کے ساتھ اب میں ایک مزید ٹو دی پوائنٹ ٹپ دیتا ہوں. آج کا سب سے کاسٹلی اور سب سے بہترین GBOB، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی ریلیز کی ہے، گیسٹ بلاگنگ آؤٹریچ بزنس. سمپل مختصر سے الفاظ میں بتا دیتا ہوں. یعنی یہ ایڈورٹیزمنٹ یا پبلسٹی کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے شعبہ ہے. آپ نے آن لائن ہی آپ اپنے گاہک لیں گے، اور آگے اس کو آپ فارورڈ کر دیں گے جو گوگل کے اوپر انٹرنیشنل لیول پر اپرووڈ یعنی مانی ہوئی جو ویب سائٹس ہوں گی، وہ پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر آپ نے یہ ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے. اس کاروبار کے حوالے سے میں نے گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے. اگر آپ کی کوئی خواہش ہوگی تو میں مزید بھی اس سلسلے میں گائیڈ لائن دے دوں گا. کافی اپنے سامعین جو میرے رابطے میں ہیں ان کو میں نے یہ بچوں کے حوالے سے ویڈیوز پیش کی. اور یہ میں بتاؤں، یہ بڑا وسیع کاروبار اور وسیع اور فراخ رزق ہے. اس میں انٹر ہونے کے بعد کئی فیلڈ آپ خود ڈھونڈیں گے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ویڈیو میں نے جو پیش کی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بڑی خامی، یہ کمی ہے کہ بچوں کو جو اس وقت انٹرنیشنل گرومنگ ہو رہی ہے، یا اس کے اندر جو مارکیٹس پیدا ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بچوں کو اپنے ایک علیحدہ اس کا اسپیسیفک ٹائم یا سیمسٹر رکھیں، اور وہ اینڈ کے اوپر رکھیں، تاکہ بچوں کو اس کے اندر بھرپور تیاری ہو. اینڈ سے مراد کیا ہے؟ آغاز میں ان کو فرسٹ ایئر سے ہی شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر جب فائنل میں ہوں تو یہ جو آغاز جب کریں گے اس میں تعارف بھی ہوگا، ان سے چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل کر کام بھی کروائیے، اور فائنل میں اس میں ایک بہترین ایسا پروجیکٹ ہو جو مارکیٹ میں پیش کیا جائے، تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی بیس کے اوپر ان کو گھر میں بیٹھ کر ہی اپنی انڈیپینڈنٹ بزنس کرنے کا موقع ملے. اس سلسلے میں کلب بھی بنائے جا سکتے ہیں، اسی یعنی انسٹیٹیوشن کے اندر کلب بنا کر، بچوں کے گروپس بنا کر، تو اس میں جب آپ کریں گے تو کلائنٹس جب ملیں گے تو آپ اس میں شیئرنگ کرنے کے حوالے سے وہ کاروبار مزید اوپر جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بہت زیادہ آرڈرز آئے، اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی میں آرڈر اتنے پورے نہیں کر سکتا، اس میں سے کچھ آپ کر لیں. اس طرح آپ اس میں ایک ٹیم بنا لی جاتی ہے، اور اس میں یہ کام کیے جاتے ہیں، اور یہ فزیکلی ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ یوٹیوب کے اوپر جائیے گا اور GBOB کو مار کریں، سرچ کریں، تو آپ کو اس کے اندر کافی انفارمیشن ملے گی کس طریقے سے کام کیے جاتے ہیں. اگر مجھ سے کہیں گے تو میں بھی آپ کو شیئر کر دوں. صدقہ جاریہ ہے، آپ انٹرسٹ ضرور لیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. آپ کسی بھی عمر کے ہوں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر کمائیے، اور آپ کو پاکستان سے بھی اور انٹرنیشنل لیول پر آرڈر ملیں گے، اور لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک کمائی ہزاروں لاکھوں میں بھی کر رہے ہیں. آخر میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.